أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جو ہم سورہ شروع کرنے والے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ختم ہو چکی. ارادہ تھا کہ سورہ کہف اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ تھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ کہف ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن درمیان میں جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے بھی ہیں، مشہور بھی بہت ہو گیا کہ ان حالات کے حوالے سے جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، کسی خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور زیارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات پر انتہائی تشویش کا اظہار فرمایا اور علاج بھی یہ تجویز فرمایا کہ سورہ والشمس وضحاها تلاوت 70,000 مرتبہ کی جائے. الحمدللہ لوگوں نے اس پیغام کو لیا اور اس پر عمل کیا اور بہت بڑی مقدار میں الحمدللہ یہ سورت پڑھی گئی اور پڑھی جا رہی ہے. اور سوالات بھی لوگ بہت کر رہے ہیں اس سورت کے بارے میں، تو مناسب یہ سمجھا کہ اس سورت کی آج ہم تشریح پڑھ لیتے ہیں، اور تاکہ جب یہ سورت پڑھی جائے تو اس تشریح کے پس منظر میں پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مطلب ہم لوگوں کو واضح فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ والشمس وضحاها، یہ سورت مکی سورت ہے. جب بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن پاک میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ صورتیں یا وہ آیات کلام پاک کی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بھی ہوتی ہیں، ان صورتوں کو اور ان آیات کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں ان صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. تو یہ سورہ والشمس وضحاها، یہ صورت بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور کل 15 آیات ہیں. اس کا اسلوب بھی قرآن پاک میں بالکل ایک انوکھا سا اسلوب ہے. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی. پہلے قسمیں کھائیں، پھر اسباب بیان کی. اور 7 چیزیں بھی وہ ہیں جو اپنی مقصد کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے وہ ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کا محتاج بھی ہے، ہر انسان ان کو برتتا بھی ہے، ہر انسان اس کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے. ہر انسان کی وہ ضرورت ہے. وہ 7 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت نے اور فرمایا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے سورج کی، وضحاها
اور جبکہ وہ سورج اوپر چڑھ جائے، اس کا عروج ہو سورج کا، جیسا کہ کہتے ہیں نا نصف النہار جب ہوتا ہے، زوال آفتاب کا وقت جب ہوتا ہے، تو وہ سورج اپنے بالکل انتہائی عروج پر ہوتا ہے، زوال آفتاب کے بعد وہ سورج آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قسم فرمایا کہ قسم ہے سورج کی، وضحاہا، جبکہ وہ اس کے دھوپ چڑھنے لگے، اس کی روشنی عروج پر پہنچ جائے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جبکہ اس چاند کی روشنی مکمل ہو جائے، اس چاند کی جب وہ چاند آپ دیکھتے ہیں، جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جو 14ویں رات کا چاند ہے، جب چاند مکمل ہوتا ہے، وہ ایسا مکمل ہوتا ہے کہ رات کو اس چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاند بعض اوقات دن میں بھی نظر آنے لگے تو بھی نظر آتا ہے، ورنہ سورج کی روشنی میں سیارے مان پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اور چاند کی جبکہ وہ سورج کے بعد نکلتا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ دن روشن ہو جائے، جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے کہ تمام روشنیاں اس روشنی کے آگے ماند پڑ جاتی ہیں، بڑی بڑی لائٹیں ہوں، بڑی بڑی سرچ لائٹیں ہوں، کسی بھی قسم کی روشنی ہو، لیکن جب اللہ رب العزت اپنا یہ دن کا اجالا پھیلتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ نشانی ایسی نشانی ہے کہ تمام روشنیوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب وہ اندھیرا رات کا پھیل جائے، یعنی ابھی دن تھا، اب رات ہونی شروع ہوئی، اندھیرا چھانا شروع ہوا، دن کی روشنی ختم ہوئی اور اب رات کا اندھیرا چھا گیا، تو فرمایا کہ قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جبکہ اس کو اندھیرا ڈھانپ لے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا۔ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی اوپر رہنے والی چیزیں ہیں، چھت ہے، آپ دیکھیں کوئی سائبان ہے، آپ دیکھیں کوئی چھجا ہے، کوئی بھی چیز جو اوپر ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی سہارے ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ستون ہوتا ہے، کوئی بیم ہوتا ہے جو اس کا سہارا بنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسمان بنایا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سہارا نظر نہیں آتا کہ کیا سہارا ہوگا، کس چیز سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، اور یہ آسمان چھوٹا موٹا ہوتا، کسی ایک علاقے پر ہوتا، کسی ایک شہر پر ہوتا، کسی ایک ملک پر ہوتا، ایک بر اعظم پر ہوتا تو بات تھی، لیکن یہ آسمان کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک گیا، اس کا کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنی اس کی بلندی ہے، اللہ ہی کو خبر ہے۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی جس نے کہ اس زمین کو پھیلا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ زمین ہے جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، اس زمین سے لا تعداد اللہ کی نعمتیں نکلتی ہیں، لا تعداد نعمتیں نکلتی ہیں، پھل فروٹ، سبزیاں، درخت، پودے، اور زمین کے اندر کی معدنیات، زمین کے اندر سے پانی، زمین کے اندر سے پیٹرول، زمین کے اندر سے گیس، کوئلہ، سونا، ہر چیز اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے پیدا فرما رہے ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم، وما طحاہا، طحاہا کے معنی آپ سے پھیلا دینا، کسی چیز کو لپیٹ، یعنی کسی چیز کو پوری طریقے سے جب پھیلا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طحاہا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اللہ نے اس زمین کو پھیلا دیا، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے ان نفس کی، جان کی، وما سواہا، جیسا اللہ نے انسانی جان کو ٹھیک ٹھیک بنایا،
آپ دیکھیے کہ انسان کی جو جان ہے، تمام مخلوقات، کسی بھی مخلوق کو اٹھا لیں آپ، ہر مخلوق اللہ کی ایک نعمت ہے، ہر مخلوق اللہ کی ایک قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو نفس ہے، وہ انسان کی جان، وہ بھی ایک قدرت کاملہ ہے اللہ رب العزت کی۔ آپ انسان کے کسی عضو کو اٹھا لیں، انسان کے جسم کے کسی حصے کو لے لیں، وہ اپنے اندر ایک پورا کارخانہ ہے، اپنے اندر پورا ایک نظام ہے۔ آپ انسان کی آنکھ کو لے لیں، آپ انسان کے ہاتھ کو لے لیں، آپ انسان کے جسم کے کسی حصے کو لے لیں، آپ کو لگے گا کہ وہ ایک پورا نظام کائنات ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی آپ قدرت دیکھیے کہ انسان کی آنکھ، ناک، کان، چہرہ انسان کا بنایا، ہر ایک کی عضو وہی لگایا جہاں ہونا چاہیے، ہر ایک کی ناک اسی جگہ پر ہوگی، ہر ایک کی آنکھ اسی جگہ پر ہوگی، ہر ایک کی کان اسی جگہ پر ہوں گے، لیکن کبھی کسی کی صورت دوسری کی صورت سے ملتی نہیں۔ آپ دیکھیے کتنے انسان ہیں دنیا میں جو آئے چلے گئے، کتنے آنے والے ہیں اور کتنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جگہ بدل گئی ہو، ناک کی جگہ بدل گئی ہو، آنکھ کی جگہ بدل گئی ہو، وہ جگہیں سب کی وہی ہیں، لیکن ہر ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے مختلف ہے۔ ہاتھ، انگوٹھے کی یہ نشانیاں، کتنی باریک لکیریں انسان کی اس انگوٹھے کے اور ہاتھوں پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ہم باقاعدہ اس کو قریب کر کے دیکھیں تو نظر آتی ہیں انسان کے انگوٹھے کے جو نشانات ہیں، اور کسی انسان کے انگوٹھے کا نشان دوسرے انسان کی انگلیوں کے نشان سے نہیں ملتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر اسٹامپ پیپر پہ، ہر معاہدے کے اوپر انسان کا انگوٹھا ثبت کروایا جاتا ہے کہ نقل انسان کے دستخط کی ہو سکتی ہے۔ انسان کے چہرے کو اوپر نیچے کر کے بگاڑ کر تصویر کو مشابہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بنایا جا سکتا تو انسان کے ہاتھوں کی ان لکیروں کو نہیں بگاڑا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، جس نے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ یہ 7 قسمیں فرمائی کھائیں اللہ رب العزت نے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسانی نفس کی۔ آپ ان میں آپ دیکھیے ان 7 قسموں میں کہ ہر چیز دوسری چیز کی متضاد ہے۔ سورج اور چاند، زمین اور آسمان، دن اور رات، یہ سب کیا ہیں؟ متضاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ رات اور زمین دونوں ایک دوسرے کے برعکس، دن میں روشنی ہے تو رات کو اندھیرا ہے، آسمان بلندی ہے تو زمین جو ہے وہ زمین ہے، سطح ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ان اشیاء کے درمیان تضادات ہیں، سورج ہوگا دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، چاند نکلا ہوگا، چاند کی روشنی پھیلی ہوگی تو سورج کی روشنی نہیں پھیلی ہوگی، سورج کی روشنی پھیلی ہوگی تو چاند کی روشنی نہیں پھیلی ہوگی، اور آسمان پر ہوگا تو وہ زمین نہیں ہوگی، اور زمین ہوگی تو وہ آسمان نہیں ہوگا۔ بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر اللہ نے تضاد رکھا ہے، بالکل برعکس ہیں، اور یہ سب برعکس چیزیں اللہ رب العزت نے ہی پیدا کی ہیں۔ کسی انسان کی قدرت نہیں ہو سکتی کہ انسان ان چیزوں کو پیدا کر سکے۔ انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا، پیدا تو کیا کرے گا، سمجھ بھی نہیں آتی آدمی۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یہ 7 چیزیں فرمائی، اور پھر انسان کی نفس کی بات بیان فرمائی کہ یہ انسان کی نفس ہے۔ دوسری ایک اس کے اندر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں، سورج، چاند، دن، رات، آسمان اور زمین کے بعد اللہ رب العزت نے انسانی جان کا ذکر کیا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسان کے لیے سب کچھ بنا ہے اللہ رب العزت۔ سورج بھی نکل رہا ہے، انسان کے لیے نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، انسان کے لیے نکل رہا ہے، کیونکہ انسان چاند کے ذریعے سے اپنی تاریخیں مقرر کرتا ہے، چاند کے ذریعے سے اپنا نظام الاوقات مقرر کرتا ہے، اور
فرمایا کہ یہ 6 چیزیں قسم کھائی، 7ویں چیز انسان کی قسم کھا کر فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 7 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے انسان کی نفس کے اندر فسق و فجور اور نیکی اور بدی کا مادہ رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے مادہ اور خواہشات رکھی ہیں فجور کی، گناہوں کی، وَتَقْوَاهَا اور تقوی کی۔ 7 قسمیں کھا کر یہ بیان فرمایا کہ آپ دیکھیے یہ جو 7 چیزیں بیان کی اللہ رب العزت نے، ان کے درمیان بھی آپس میں تضاد ہے، دن رات، آسمان زمین، اسی طرح نیکی اور بدی میں تضاد ہے۔ نیکی اور بدی میں تضاد ہے کہ نہیں؟ نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور بدی انسان کو وہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خواہشات پیدا کی ہیں، اللہ نے ڈال دی ہے انسان کے نفس کے اندر فجور، گناہوں کی خواہش بھی، وَتَقْوَاهَا اور تقوی کی خواہش بھی۔ جس طرح ان 7 چیزوں میں تضاد، اسی طرح ان خواہشات میں تضاد۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہے وہ انسان، من زکاہا، جو انسان کے اپنی نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بعض لوگ یہاں سے ایک اعتراض کا بھی جواب ہو جاتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے گناہوں کو بھی پیدا کر دیا، جب اللہ نے جو ہے نیکیوں کو بھی پیدا کر دیا، تو ہم نیکی اگر کرتے ہیں اور ہم گناہ اگر کرتے ہیں تو اس پر ہمیں سزا اور جزا کیوں ہے؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا اس میں کیا قصور؟ گناہ کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، ثواب کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ ہم نے اگر گناہ کی چیزوں کو اختیار کر لیا تو ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک چیز ہے انسان کا اختیار، ایک چیز کیا ہے؟ انسان کا اختیار۔ اللہ رب العزت نے سزا اور جزا، ثواب اور گناہ انسان کے اختیاری طور پر کسی عمل کے اوپر رکھا ہے۔ انسان اپنے اختیار سے جب کوئی کام کرتا ہے تو جزا اور سزا اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ پیدائش تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ہے دنیا میں، گناہ کی بھی کی ہے، ثواب کی بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب جانا۔ جیسے آگ اور پانی رکھ دی کہ آگ بھی بنا دی، پانی بھی بنا دیا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ آگ ہے لہذا مجھے تو جلنا ہے اس کے اندر، لہذا کود جا کر بیٹھ جائے آگ کے اندر، تو جلے گا بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اختیار سے جا کر آگ میں بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، پانی کے قریب جاؤ گے راحت ملے گی، ٹھنڈک ملے گی، آگ کے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لو تم نے آگ کے قریب جانا ہے، پانی کے قریب جانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اچھی بدیاں بھی پیدا کی، برائیاں بھی پیدا کی، میں نے اچھی چیزیں بھی پیدا کی، ثواب کی چیزیں بھی پیدا کی، گناہ کی چیزیں بھی پیدا کی۔ پیدا کرنا انسان کی آزمائش ہے، ان چیزوں کی پیدائش انسان کی آزمائش ہے، لیکن جو انسان ان نیکیوں کے قریب جاتا ہے، جو انسان ان نیکیوں کے قریب جائے گا یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العزت نے ان نیکیوں کو میرے لیے رکھا ہے، مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان کے قریب جاؤں، تو اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو انسان کے ان گناہوں کی طرف جاتا ہے اور گناہوں کی طرف جا کر وہ جاتا ہے تو اس گناہ کے اوپر اس کو عذاب ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اوپر سزا اور نیک اعمال کے اوپر جزا اور ثواب انسان کے اپنے قصد و اختیار پہ موجودہ ہے۔ انسان کے اپنے قصد و اختیار میں، خود اپنے قصد سے گناہ کرے گا گناہ ہوگا، اپنے قصد سے ارادے سے کوئی انسان اچھا کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ فرمایا اللہ رب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا گناہ کی چیزوں کو بھی، وَتَقْوَاهَا
اور تقوی کی چیزوں کو بھی، اور پھر یوں فرمایا کہ دیکھو تحقیق قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے، من زکاہا، جس انسان نے تزکیہ کیا اپنا۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ گناہوں کو چھوڑا اور نیک اعمال کو اختیار کر لیا۔ جس طریقے سے انسان ہے، انسان آپ دیکھیے یہی حالات انسان کے اوپر بھی آتے ہیں۔ جس طرح دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی نفس کے اندر بھی کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی جان ہے، روح ہے، کبھی وہ نور ایمان سے جگمگا رہی ہوتی ہے اور کبھی وہ ظلمتوں سے بالکل بھٹکی بھی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نیک اعمال ہم سے نہیں ہو پاتے، ہم نیک اعمال کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور ہمارے دل کے اندر میل پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر میل آ جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھی میل آتا ہی نہیں آتا؟ کبھی آدمی کی طبیعت بڑی لگ رہی ہوتی ہے عبادتوں کی طرف، تلاوت کی طرف، اور کبھی بالکل طبیعت و چاٹ سی ہوتی ہے، فرائض و واجبات بھی بہت مشکل سے پورے کیے جا رہے ہوتے، ہوتا ہے میل آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہمارے اوپر میل آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر بعض اوقات اعمال کی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے قلب کے اوپر میل آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی متضاد چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ جیسا تضاد ان چیزوں کے اندر ہے، ایسا تضاد انسان کی نفسوں کے اندر بھی آتا ہے۔ کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں۔ جیسا روشنی میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اسی طرح انسان کی نفس جو ہوتی ہے کبھی روشن ہوتی ہے، کبھی اندھیر ہوتی ہے۔ انسان کے حالات کبھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس کے اندر غمی بھی آتی ہے، اس کے اندر خوشیاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر راحتیں بھی آتی ہیں، اس کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ کوئی 100% خوش نہیں، کوئی 100% پریشان نہیں، کوئی 100% راحت میں نہیں، کوئی 100% تکلیف میں نہیں۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، کسی کو اللہ نے کوئی چیز دی تو کوئی چیز سلب کر لی، کسی کو اللہ نے کوئی چیز سلب کر لی تو دوسری کوئی چیز دے دی۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے بنتا ہوا، جس کو کہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ 100% راحت، 100% کامیابی، 100% مرضی کے مطابق کام تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جنت میں پہنچا دے اپنے فضل سے، تو وہاں ہوگا۔ دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے دن اور رات، آسمان اور زمین میں تضاد ہے، اسی طریقے سے انسان کی نفسوں میں تضاد ہے۔ کبھی نفس اچھی ہے، کبھی نفس بری ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات برے ہیں، کبھی چیزیں اپنی مرضی کے مطابق ہیں، کبھی چیزیں اپنی مرضی کے خلاف ہیں۔ لیکن اصول ایک فرمایا کہ جو حالت بھی ہو، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جو تقوی اختیار کرے گا۔ کبھی دل میں اندھیرا ہے، اندھیرے سے مراد یہ کہ نیک اعمال کی طرف طبیعت نہیں اٹھ رہی، کبھی دل میں عجیب عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات برے ہیں، کبھی کام مرضی کے مطابق ہیں، کبھی کام مرضی کے خلاف ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام حالات میں اللہ کو پانے کا ذریعہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق فلاح یاب وہی انسان ہوتا ہے، من زکاہا، جو تزکیہ کرتا ہے اور جو کہ اپنے آپ کے نیک اعمال میں لگا رہا ہے۔ اب انسان پر اب یہ تھوڑی ہے کہ انسان جناب کو ہر کام اگر اس کی خوشیوں کے مطابق ہو رہا ہو تو آدمی نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور ذکر و اذکار کرے گا، تلاوت کرے گا، اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی اللہ رب العزت نے کوئی آزمائش بھیج دی، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے اور آزمائش سے، یا کوئی تنگی اور ترشی ہمارے اوپر پیدا ہو گئی، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ذکر و اذکار چھوڑ دیا اور تلاوتیں چھوڑ دی اور نیک اعمال چھوڑ دیے، اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ صاحب یہ تو ہم اتنے سارے کام کر رہے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یاد رکھیے یہ شیطان کا بہکاوا ہو۔ کبھی یہ نیک اعمال اس لیے نہیں کیے جاتے کہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، کبھی اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے نیک اعمال، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اور وہ دنیا کے لیے کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، نیک عمل کا بدلہ، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک انسان نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ صاحب میری ذرا مالی حالت اچھی ہے، زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے، صدقہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے مال میں کتنے، دنیا میں کتنا مال بڑھتا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مال بڑھا دے لیکن اس کو صدقے کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کس کی کی؟ دنیا کی کی۔ اس لیے نیک اعمال جب بھی کبھی کرنے کی توفیق ہو ہمیشہ اللہ کے لیے کیے جائیں، اللہ کے لیے نیک اعمال اس نیت سے کیے جائیں کہ یا اللہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہماری حالتیں اچھی ہوں یا ہماری حالتیں بری ہوں، ہماری حالتیں دن جیسی روشن ہوں یا ہماری حالتیں رات جیسی اندھیری ہوں، لیکن یا اللہ نیک اعمال آپ کے لیے ہو رہے ہیں، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نیک عمل نہیں ہو رہا۔ یہ فرمایا کہ نیک عمل یا اللہ آپ کے لیے ہے، مشکلیں یہ تو اللہ رب العزت نے اتنے موقع پر فرمایا کہ ہم انسان کے جو روزمرہ کے ایام ہوتے ہیں ان روزمرہ کے ایام میں ہم تبدیلی پیدا کرتے رہتے ہیں، روزمرہ کے ایام میں تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی راحتیں ہیں، کبھی آزمائشیں ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، کبھی تکلیفیں ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن دامن کبھی اللہ رب العزت کا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ انسان اس کے دامن کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، اتنی تکلیفیں آئیں کسی پر، اتنی خوشیاں آئیں۔ دیکھو نا، انسان یا تو تکلیفوں سے بہکتا ہے یا انسان خوشیوں سے بہکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک انسان کے پاس دولت آ گئی بے تحاشا، ایک آدمی کے پاس عہدہ کوئی بہت بڑا آ گیا زبردست، ایک آدمی کے پاس جو ہے بہت دنیا کی نعمتیں آ گئیں، بے تحاشا خوشیاں آ گئیں، انسان وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیوں پر کمر باندھ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے بے تحاشا، وہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہ کچھ نہیں ملا وہ باغی ہو گیا، وہ نافرمانیوں پر لگ گیا۔ تو دونوں طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زیادہ مال و دولت کی آمد، زیادہ نعمتوں کی آمد، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ وہ انسان اللہ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فرعون کتنی دولت تھی اس کے پاس، کتنی اس کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی، لیکن اس فرعون کو فائدہ کیا ہوا؟ فرعون کا فائدہ نقصان یہ ہوا کہ مزید تکبر کا شکار ہو گیا۔ قارون، کتنی دولت دی اللہ نے قارون کو، کتنا نام دیا اس کو قارون کو، لیکن اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف کوئی رجحان پیدا ہوا، مزید سرکشیوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ موجودہ زمانے کے بڑے بڑے لوگ جن کے ہم لوگ طرح طرح کے حوالوں سے نام سنتے ہیں، کسی کے پاس دولت آ گئی، پتہ چلا کہ فلانی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، فلانے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی بعض اوقات فقر و فاقہ آتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا، آدمی کے اندر بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں۔ ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ راست پر وہ انسان ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا دامن کو تھامے رکھے، وہ ہے راہ راست، پریشانیوں میں بھی، خوشیوں میں بھی، عزت میں بھی، راحتوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، ہر چیز میں اللہ کے دامن کو تھامنے رکھے، وہ کامیاب۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے، وقد خاب من دساہا، اور وہ انسان نامراد ہو گیا، وہ انسان نامراد ہو گیا جس نے کہ اپنے نفس کو فسق و فجور میں دبا لیا۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے تقوی اختیار کیا، اور نامراد وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو فسق و فجور میں دبا لیا، یعنی اتنا غرق ہو گیا فسق و فجور میں، گناہوں میں ایسا غرق ہو گیا کہ اب اس کو ہوش ہی نہیں پڑ رہی گناہوں سے نکلنے کی۔ تو دونوں طرح کی حالت بیان فرمائی، جس طرح اندھیرا ہے اور دن ہے، اسی طرح ایک انسان کی جان ہے جس نے کہ نیک اعمال کیے، ایک انسان کی جان ہے کہ جس نے کہ برے اعمال کیے۔ برے اعمال کو اندھیرے سے تعبیر کر سکتے ہیں اور اچھے اعمال کو آپ روشنیوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، دن کے اجالوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان
جو کہ جس نے کہ تقوی اختیار کیا، اور نامراد ہو گیا وہ انسان جس انسان نے اپنے آپ کو فسق و فجور کے اندر دبا لیا۔ اور اصل بات بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کی بڑی دعا مانگنی چاہیے کہ دیکھو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور ہم سے بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا بڑا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اس چیز کی، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اصل مدار انسان کے اعمال کا خاتمے پر ہے، اصل مدار انسان کے اعمال کا خاتمے پر ہے۔ اس لیے یہ بڑی دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرماؤ۔ یہ جو فرمائے نا کہ وقد خاب من دسہا، آگے جو آیات آ رہی ہیں اس سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ قد خواب، کہ نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، گناہوں میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور توبہ کرنے کی اس کو نوبت نہ آئی، وہ انسان نامراد۔ اور توبہ کا دروازہ انسان پر اللہ تعالیٰ بند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے انسان پر، اللہ تعالیٰ برسوں پرانے شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ کوئی انسان اللہ رب العزت سے صدق دل سے توبہ مانگ لے موت سے پہلے۔ توبہ کا دروازہ بند اس وقت ہوتا ہے جب انسان موت کی علامات کو دیکھتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غرغرہ موت آ گیا، سکرات الموت شروع ہو گیا، موت کا نزع کا مرحلہ شروع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ یعنی بات یہاں سے چل رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی انسان کو حقیر مت سمجھو کہ یہ گناہوں کے حوالے سے عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے اور میں بہت آگے ہوں، کیونکہ آگے پیچھے ہونے کا پتہ، اوپر کا اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی قبولیت کا پتہ، یہ کسی انسان کے پاس اس کا علم نہیں، اس کا علم تو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، وہی جانتے ہیں کہ کون انسان کے عمل کس درجے کے ہیں اور کیا ہیں۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب کوئی اوپر حساب کتاب ہوں گے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس کسی کا علم ہی نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو کسی کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ وہ گناہ گار ہے، دوزخی ہے، جہنمی ہے، جنتی ہے، کچھ نہیں کہا کرو، نہ کبھی کہنا چاہیے۔ جیسا ہمارے ہاں لوگوں کا ایک رواج ہوتا ہے، سب فلانا، اللہ معاف کرے، زبان سے لوگ اس طرح کے الفاظ نکال دیتے، سب فلانا دوزخی ہے، فلانا جہنمی ہے، فلانا جنتی ہے۔ ارے بھائی تمہارے پاس ایک چیز کا علم نہیں ہے، اللہ نے ایک چیز کا علم ہمیں نہیں دیا، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے کون جنتی ہے کون دوزخی؟ پھر جنتی دوزخی کو ہونے کا فیصلہ تو آخرت میں جا کر انسان کا جس وقت زندگی پوری ہو رہی ہوگی تو ہوتا ہے کہ موت کس حالت میں ہوئی، اچھی حالت میں ہوئی کہ بری حالت میں ہوئی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی اور وہ بات یاد رکھنے کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو میں ہمیشہ ان سے کمتر سمجھتا ہوں۔ کہہ رہے جب بھی میں کہیں بعض میں بیٹھا ہوں، کبھی کسی مجمع میں بیٹھا ہوں، تو میں تمام یہ نیت کر لیتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اعمال کے اعتبار سے سب سے کمتر عمل میرا ہے۔ اور جو آگے بات فرمائی وہ سنیے بات، آگے فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی مستقبل کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ شاید مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے اور وہ میرے سے آگے نکل جائے، اس اعتبار سے میں غیر مسلم کو بھی اپنے سے اولا سمجھتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ماضی کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔
برسوں پرانے گناہ، برسوں پرانے شرک، برسوں پرانے معاصی سب معاف ایک ایمان کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور پتہ چلا کہ وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی لکھا، اور واقعہ بھی حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر، غالباً خیبر کا واقعہ تھا یا کون سا واقعہ تھا، ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جن سے ہر آدمی مل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میرے سے مل لیں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہر ایک سے مل لیتے ہیں، آپ مجھ سے بھی مل لیں گے۔ چنانچہ یہ چلے گئے چرواہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو باتیں پوچھی، ادھر ادھر کی بات ہوئی کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ساری بات ہوئی۔ اور ابھی انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ایمان قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر ایمان قبول کر لیا تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری رنگت کالی ہے، کیونکہ وہاں تو کالے گورے کا بڑا فرق تھا، عربی عجمی کا بڑا فرق تھا۔ اس نے کہا کہ میری کالی رنگت ہے، یعنی میں حبشی نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے باوجود، تو انہوں نے کہا اسلام قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب انہوں نے سوال کیا ایمان قبول کرنے کے بعد، اب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھ کو یہ فرمائیے کہ میں اس وقت کون سا عمل ایسا کروں جو اس سے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہے نہیں کہ میں تمہیں نماز کا کہوں، رمضان ہے نہیں کہ روزوں کا کہوں، غریب آدمی تم ہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ کا کہوں، حج کا زمانہ نہیں ہے کہ حج کے لیے میں تم کو بھیجوں، ایمان تم نے قبول کر لیا، مبارک ہو۔ تو تمہیں اس وقت تو سب سے پہلا جو افضل عمل ہے وہ یہ کہ سامنے جہاد ہو رہا ہے، آپ جہاد میں چلے گئے۔ جب وہ جانے کا ارادہ کرنے لگا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہودیوں کی بکریاں چراتے ہو، تم جا کر بکریاں واپس کر کے آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر یہودیوں کی بکریاں واپس کی۔ اسی سے فقہاء کرام نے مسئلہ یہاں پر یہ نکالا ہے کہ دیکھو، غیر مسلموں کا مال اگر آپ امانت کے طور پر لیں تو وہ لینا جائز نہیں ہوتا کسی کے لیے۔ جیسا ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں صاحب غیر مسلم کا مال ہے، جتنا دل چاہے نقصان پہنچا دو، سب حلال ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، غیر مسلم کا مال حلال نہیں ہوتا، اس کے قاعدے ہیں، اس کے ضابطے ہیں۔ اور جہاد میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ سکتے تھے چلو بھائی غیر مسلم ہے، ان کا مال لوٹ لو، نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ امانت پہلے واپس کر کے آؤ، جو امانت رکھی ہوئی ہے وہ واپس کرو، پھر جہاد میں آنا۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر امانت واپس کی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ اگر تم زندہ آ گئے تو غازی ہو گئے اور اگر مر گئے تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیچارے بالکل ان پڑھ تھے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارا استقبال حوریں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے جسم میں سے تو بدبو اٹھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت تمہاری بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے، تمہارے کالک کو اللہ تعالیٰ، تمہاری سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دیں گے۔ شہادت اتنا اونچا مقام ہے۔ بس یہ سنا اور یہ سامنے قریب تھا، جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے آپ کہ گئے جہاد میں شامل ہوئے، لڑتے لڑتے جاتے ہی شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے جاتے ہی شہید۔ شام کو جب شہداء کی میتیں رکھی گئی، شہداء کی میتیں رکھی گئی تو تمام صحابہ کرام پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن ایک میت جو شہید کی تھی وہ انجان تھا، کوئی حبشی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ باقی فلانا شہید فلانا شہید فلانا شہید ہو گیا، لیکن فلانا ایک آدمی ہے اس کو ہم نہیں جانتے، آپ نے جو آ کر دیکھا تو وہی چرواہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو تم نہیں جانتے، اس کو میں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی،
ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک پیسہ زکوٰۃ میں نہیں دیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، اور اس کے جسم کی کالک کو، سیاہی کو اللہ نے سفیدی سے بدل دیا، اس کے جسم کی بدبو کے بجائے خوشبو اٹھ رہی ہے اس کے جسم سے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر کوئی عمل نہیں کیا انہوں نے، مرنے سے پہلے کہ توبہ کر لی، صرف ایک توبہ کر لی مرنے سے پہلے۔ اور ان الاسلام یہدم ما کان قبل، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسلام آتا ہے تو ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ذرا سا یہ جو ہے کہ ومن خاب من دساہا، کہ نامراد ہو گیا وہ انسان جس نے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ نامراد وہی انسان ہوتا ہے جس کو مرتے وقت بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں، اعمال برے ہوتے ہیں، ثواب والے، ہر طرح کا کام چلتا ہے، لیکن کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی فکر رکھے کہ میرے سے کون سے جائز کام ہوئے، کون سے ناجائز کام ہوئے۔ دیکھو گناہ انسان سے ضرور ہوتے ہیں، انسان معصوم نہیں ہے، معصوم تو حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لیکن دل میں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہاں یہ گناہ ہو گیا میرے سے۔ نماز نہیں پڑھی، دل میں رہے کہ ہاں یہ گناہ، روزہ نہیں رکھا، دل میں رہے کہ ہاں یہ گناہ، سود کا لین دین کیا، دل میں یہ رہے کہ ہاں گناہ، رشوتیں لی، دل میں رہے کہ ہاں گناہ۔ یہ دل میں احساس کا رہنا انشاءاللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ پہ مجبور کر دے گا، ایک وقت آئے گا کر دے گا۔ کسی کا مال زبردستی لے لیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا حق دبا دیا، کسی کی عزت و ناموس کو خاک میں ملا دیا، کسی کی بے حرمتی کر دی، یہ سارے گناہ اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن دل میں اگر انسان کے یہ رہے کہ نہیں بھائی یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان تعویلیں کرتا رہے، ایک انسان اپنی طرف سے جوابات گھڑتا رہے کہ نہیں صاحب یہ تو کوئی فرض نہیں تھا، یہ تو یوں نہیں تھا، یہ تو یوں نہیں تھا، اپنی طرف سے جوابات دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ چوری سی نزوری، اس کو توبہ کی توفیق بھی بہت کم ملتی ہے۔ تو قد خاب من دساہا، اللہ رب العزت نے پھر مثال پیش کی کہ دیکھو وہ کون لوگ تھے جو نامراد ہو کر ماضی میں مر گئے، اور مشرکین مکہ کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر نامراد ہو کر مر جاؤ۔ یاد کرو قوم سمود کو، کذبت سمود بتغواہا، کہا فرمایا کہ اے مشرکین مکہ دیکھو جھٹلایا تھا قوم سمود نے بھی بتغواہا، تغوا کے معنی آتے سرکشی کے، تغا سرکشی کو بولتے ہیں، کہ قوم سمود نے بھی سرکشی سے جھٹلایا تھا اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اذم بعث اشقاہا، جب کہ کھڑا ہوا ان میں سے ان کا بدبخت۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قوم سمود تھی، قوم صالح، انہوں نے جھٹلایا جیسے کہ تمام انبیاء کو ان کے قوموں نے جھٹلایا۔ تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کو نبی برحق اس وقت مانیں گے جب آپ اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ کیا مطالبہ کیا کہ پہاڑ کی چٹان ہے، اس کے چٹان پھٹے اور اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور آپ نے یہ معجزہ ہمیں دکھلا دیے۔ اب سمجھ لیجئے بات کو کہ بعض معجزات وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کی فرمائش پر دکھا بھی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات وہ دیے جو ان کو فرمائش کی دکھا دی، بہت سارے معجزات ان کی فرمائش میں نہیں دکھلائے گئے۔ لیکن جب کوئی معجزہ کسی کی فرمائش کے اوپر آتا ہے اور پھر وہ قوم اس معجزے کا انکار کرتی ہے تو عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک قوم نے فرمائش کی کہ بھئی یہ ہمیں چیز دکھائی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش کے اوپر وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ جب وہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس معجزے کو مانو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، نہیں تو تمہارے اوپر اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت۔ انہوں نے بھی یہی فرمائش کی کہ آپ ہمیں یہ دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ معجزات بھیجتے ہیں، ہم یہ اونٹنی کو چٹان کے اندر سے نکال دیتے ہیں، پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہم نکالتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی کچھ کہے نہیں، اس اونٹنی کو کوئی کچھ کہے نہیں، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پیے تو اس کو پانی پینے دیا جائے، پانی کے اوپر کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو اس سے۔ چنانچہ اسی کی طرف ارشاد فرمایا کہ اذن بعث اشقاہا، کہ کھڑا ہوا انہی میں سے ایک بدبخت جس کا نام قدار تھا، قاف دال الف را، قدار، وہ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، اس نے کہا کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو اپنی باری پر پانی پینے دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس اونٹنی کو کوئی قتل نہ کرے، مارے نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو کوئی قتل نہ کرے، پانی پینے میں کوئی روک ٹوک نہ کرے اس کو، اور اس کو کوئی قتل نہ کرے۔ تو سرکشی تو ان قوموں کی ایک عادت تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا جس کا نام قدار تھا، اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، فقال لهم رسول اللہ، ان کو اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، ارے بھائی یہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کے پانی پینے کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے کہ اس کو پانی پینے دیا جائے، اس کو تم کچھ مت کہو۔ فکذبوہ، اس نے اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا، فعقروہا، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، مار ڈالا اس اونٹنی کو۔ بس اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے معجزے کا انکار کیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو اللہ نے، دمدمہ کے معنی آتے ہیں پے در پہ جو عذاب آتے ہیں، یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، جو عذابوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو عذاب در عذاب ان کے اوپر بھیجتے رہے اللہ رب العزت، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پھر وہ گناہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ برابر ہو گئے۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیدر پہ ان کی قوموں پر عذاب آئے کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا، اس بستی کا، اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ ڈرتا نہیں ہے ان کے بدلہ لینے سے۔ دیکھو دنیا میں آپ کسی کو نقصان پہنچائیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہ پلٹ کر ہم سے بدلہ لے گا۔ حکومت بھی کسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ صاحب یہ کوئی ہمارے اوپر جوابی کارروائی کریں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پلٹ کر بدلہ لینے کا بھی ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ مثال اللہ رب العزت نے دی ان مشرکین مکہ کو کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ قد خاب من دساہا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، اور فرمایا کہ دیکھو گناہوں میں ڈبو گے، اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کرو گے اگر اپنے آپ کو، تو پھر تمہارے اوپر یہ عذاب نازل ہوں گے، جیسا قوم سمود کی ایک مثال اللہ رب العزت نے پیش فرمائی۔ تو ان تمام باتوں کا لب لباب بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بنیاد بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھو اپنے آپ کوئی بھی حالت ہو، اچھی ہو بری ہو، ہر وقت میں تم اللہ کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ جو انسان اللہ کے دامن کو چھوڑتا ہے وہ انسان تباہی بربادی کا شکار ہوتا ہے، اور موت سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو زندگی ہے انسان کی، اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اب جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، یقیناً ہمارے ملک کے حالات اب آپ کے سامنے، سوات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وزیرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ حالانکہ یہ وہ علاقے ہیں جو ہمارے ملک کی جنت کہلائے جاتے تھے، ٹھنڈے علاقے، خوبصورت علاقے، انتہائی حسین و جمیل علاقے، اللہ کی نعمتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں تو آپ اور اب دیکھیے ان علاقوں کو آپ کہ یہاں پر کیا مسائل درپیش ہیں۔ یہی ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، آج اسی ملک کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ چاروں طرف سے افراتفری ہے، جنگ و جدل ہے، قتل و قتال ہے، مار دھاڑ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ برے حالات ہمارے ملک کے اوپر آ گئے۔ یقیناً برے حالات انسان کے اوپر جب بھی آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اس بات کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ در حقیقت ہمارے اعمال ماضی میں خراب رہے ہوں گے، یقیناً خراب تھے اور خراب ہیں۔ پوری قوم جب من حیث المجموع کسی خرابی کا شکار ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کا بھی ڈر آتا ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام
کا واقعہ قرآن کریم میں آیا، ہم نے بھی سورہ ہود پہ پڑھا ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو مال پورا نہیں دیا، لوگوں کو مال کم دیا، پیسے پورے لے لیے، اچھی چیز بتائی گھٹیا چیز دے دی، ان سے پیسے پورے لے لیے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی کا مال لوٹ لیا۔ یہ اس قوم کی ایک عادت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر اس گناہ کے اوپر تنبیہ کی کہ دیکھو یہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کا حق مت مارو، لوگوں کا پیسہ مت چھینو، لوگوں کو مال پورا دو۔ لیکن وہ قوم مانی نہیں۔ پھر اللہ رب، اس دن گرمی بڑی پڑ رہی تھی، اچانک اس قوم نے دیکھا، قوم شعیب نے، کہ بادل آیا بڑا گھٹاؤں والا، پوری قوم لپٹی اس بادل کی طرف کہ اس کے نیچے ٹھنڈک ہوگی۔ جب وہ قوم پوری اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی اور ان کو ٹھنڈک کا احساس ہوا تو اچانک اس بادل میں سے آگ برس پڑی جس نے پوری قوم شعیب کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ آتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ ان کا جرم وہ تھا جو آج ہماری قوم کا جرم، ناپ تول میں کمی، روپے پیسے میں دھوکے بازی، لینے دینے میں دھوکے بازی۔ یہی آج ہمارے ہاں تقریباً ایک کلچر بن چکا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ اس گناہ کو ہمارے ہاں فن کہا جاتا ہے، اس گناہ کو ہمارے ہاں مہارت کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھو اس طرح جھوٹ بولا کہ گاہک کو پتہ بھی نہ چلا، اس طرح دھوکہ دیا کہ گاہک کو علم بھی نہ ہوا۔ یعنی جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، اس کو کمال سمجھا جانے لگا۔ یہ بہرحال یہ ایک گناہ نہیں، اور بھی لاتعداد گناہ ہیں، فسق و فجور کے گناہ ہیں، اور یعنی فحاشی کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ وہ سارے گناہ ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اور یہ گناہ جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہے، تمام عالم اسلام میں ہو رہے ہیں۔ کسی کے ہاں کچھ گناہ ہے، کسی کے ہاں کوئی گناہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے پورا عالم اسلام آج سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیے افغانستان، آپ دیکھیے عراق، آپ دیکھیے پاکستان، زبان لڑکھڑاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارا پاکستان بھی جنگ میں مبتلا ہو گیا۔ کشمیر کو آپ دیکھیے، آپ فلسطین کو، غزہ کو آپ دیکھیے، یہ وہ علاقے ہیں جو مستقل جنگوں کے اندر ہیں، اور یہاں پر خون مسلمان کا ہی بہہ رہا ہے، اور جو باقی عالم اسلام ہے وہ ایک ایسے شکنجے میں مبتلا ہے کہ ہلنے کی بھی سکت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ پورے عالم اسلام پر اللہ کی پکڑ ہے، نافرمانیوں گناہوں کی وجہ سے۔ یہ نافرمانی ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہمارے ہاں باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ سود ہمارے ہاں قانون کی شکل میں، ہمارے یہاں قانون کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ لاتعداد غیر اسلامی قوانین ہمارے ہاں آپ دیکھیے، آئلی قوانین، خواتین کے قوانین، حقوق نسواں کا نام نہاد بل، یہ سارے غیر اسلامی قوانین ہیں جو ہماری اسمبلیوں سے پاس ہیں۔ منظور کرنے والے سارے مسلمان، اپنانے والے سارے مسلمان، لیکن سارے قوانین وہ ہیں جو صریح قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، اور تمام علماء بیک زبان کہہ چکے کہ سب یہ قرآن کریم کے اور اللہ کے حکموں کے خلاف، لیکن قانون ہیں، بنے آ رہے ہیں۔ یہی آپ حال دیکھیے آپ کہ یہی عرب ملکوں کا حال ہے، یہی تمام دنیا کا حال ہے کہ سود کا قانون بنا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے قوانین اکثر جگہوں پر غیر اسلامی ہیں، سعودی عرب کے علاوہ، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار قوانین ہیں۔ عدالتی نظام سارا غیر اسلامی ہے سوائے سعودی عرب کے، لیکن آپ دیکھیے کہ پورے ماحول میں یہ ناجائز اور حرام ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے عالم اسلام کے اندر۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی تو نافرمانی ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی کی وقع نتیجہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جو کوئی قوم ربا میں، سود میں مبتلا ہوتی ہے، جو کوئی قوم سود کے لین دین میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا انجام کار ہمیشہ کمی کی صورت میں نکلتا، فعاقبتها الى قلت، جو فرمایا اس کا انجام ہمیشہ کمی کی صورت میں، خسارے کی صورت میں نکلتا۔ جس وقت مسلمانوں کا یعنی خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ دو کام بنیادی طور پر کیے گئے۔ خلافت کا مطلب ہوتا تھا کہ پوری دنیا کا ایک بادشاہ،
ایک سربراہ، الگ الگ کوئی ملک نہیں، الگ الگ کوئی سربراہ نہیں، سب مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ دوسری آفت نازل ہوئی کہ ان کو سود میں مبتلا کر دیا، ان کا نظام سارا سود پر بن گیا۔ اور سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی قوم سود کے لین دین میں مبتلا ہوتی ہے، انجام کار اس کا ہمیشہ کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ عالم اسلام پورا سود میں مبتلا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کس طرح عالم اسلام کمی کی طرف جا رہا ہے، خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ سعودی عرب کتنا ہمارے لیے مقدس ملک ہے، آپ دیکھیے وہاں پر بھی کیا معاملہ ہے کہ کتنی دولت کی ریل پیل تھی اور اب کیا حال ہے۔ آپ ان عرب ریاستوں کو دیکھیے، کتنی دولت کی ریل پیل تھی اور اب کیا حال ہے۔ ہمارا پاکستان امن کا گہوارہ تھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سکون ہی سکون تھا، امن و امان تھا۔ لیکن اب دیکھیے 15-20 سال سے ہمارے ملک کا کیا حال ہے، اور کس تباہی کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب چیزوں کی، اس آیت کی تشریح کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم لوگ توبہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں اور توبہ کریں اپنے ان کبیرہ گناہوں سے، جس کبیرہ گناہوں کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بحیثیت قوم کے ہم لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے، اس بربادی سے ہم لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو سورت آج ہم نے پڑھی، مطلب یہ تھا کہ اس سورت کا ورد بہت کثرت سے کرنا چاہیے ان حالات میں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور مطلب آپ حضرات نے پڑھ ہی لیا۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا اللہ یہاں سے جنگ بندی کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما۔ جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں سے غداروں کا خاتمہ فرما، یا اللہ غداروں کا خاتمہ فرما، یا اللہ ملک دشمن عناصر کا خاتمہ فرما، یا اللہ پاکستان کو یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا، یا اللہ افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یہ اس نے پرچہ بھیجا ہے کہ کوئی شمائل قیام بلڈ کینسر میں مبتلا ہیں۔ شمائل قیام والدہ رئیس فاطمہ والد سید قیام الدین بلڈ کینسر میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے۔